سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ لائق صد احترام محترم ڈاکٹر صابر ساکرانی صاحب، یہاں پر موجود بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ درود و سلام کے حوالے سے محفل سجتی ہے، اور دیکھیے کہ درود ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے پاس، بابا جی کے پاس گیا تو حضور دل میں گداز نہیں، عبادت میں وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا، خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دل کو قرار بھی آئے اور لذت بھی محسوس ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا درود پڑھا کر۔ کیا فرمایا؟ بلند آواز سے کہیں کیا فرمایا؟ تو میں نے کہا خالی درود؟ اللہ 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 اللہ۔ فرمانے لگے درود خالی نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صرف درود؟ فرمانے لگے درود صرف نہیں ہوتا۔ پھر مجھے قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا بیٹا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ درود در حقیقت کنیکشن کا نام ہے، رابطے کا نام ہے۔ دیکھیں نا کیوں کہا گیا کہ ہر کام سے پہلے درود پڑھیں؟ بھائی کہیں بھی ہم جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، والدہ کہتے ہیں درود پڑھ لو۔ دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھو، پھر دعا پڑھو کھانے کی۔ میں مریض کی عیادت کرنے گیا تو کہا بیٹا درود پڑھ کے دم کرو۔ میں پریشان ہوتا تھا بچپن میں کہ ہر کام میں درود کیوں؟ بھئی دیکھا جائے تو درود تو ایک دعا ہے نا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، ایمان والوں کو حکم دیا۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو کہا کہ تم بھی بھیجو۔ اب آپ دیکھیے یہاں یوں دیکھیے، اللہ درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، آقا کریم پر ایمان والوں کو حکم دیا۔ اب ایمان والا کوئی درود بھیجے تو وہ اس دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی سنکرونائز ہو جاتا ہے۔ یہ دائرہ کرم ہے۔ ایک چیز اور درود جو ہے نا، اس کو سمجھیے آج کہ درود رابطے کا ذریعہ ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہم تو دعا دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ اب بندہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر۔ اللہ فرما رہا ہے بندے تم درود بھیجو، ہم عرض کر رہے ہیں میرے مالک تو درود بھیج۔ کس پر؟ آقا کریم پر، وعلی آلہ، ان کی آل پر، واصحابہ، اور ان کے اصحاب۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو دعا دے رہے ہیں، لیکن اس راز کو جو سمجھ جائے نا اس کی زندگی سمجھ جائے۔ اصل میں وہ رابطہ رہا،
یہ درود کا حکم اس لیے ہے کہ ہر موقع پر درود پڑھو، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود اجازت دی، ہما وقت پڑھو، نہ یہ گرم ہے۔ لیکن جب رابطہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ بات سمجھیے ایک نئے زاویے سے، کسی کی عیادت کرنے گئے، درود پڑھا تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ حضور کی ذات سے رابطہ ہو، اور پھر یہ بھی کہ حضور نے عیادت کیسے کی ویسی عیادت تم بھی کرو۔ سبحان اللہ، یہ راز ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے درود، یعنی میرے حضور نے کھانا کیسے کھایا، تمہارا رابطہ وہاں کنیکشن جڑ جائے گا۔ اب ہم درود پڑھتے رہتے ہیں، نہ ہمارا رابطہ ذات سے ہوتا ہے نہ ان کے ارشاد سے ہوتا ہے، ایک کثرت کر رہے ہیں لیکن اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ راز کیا ہے۔ حضور کے ارشاد کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہم درود کو اہمیت دیتے ہیں، حضور کی بات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب شروع ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ لائیو کو بیٹھ جاتا ہے اور کوئی بھی کتاب رکھ لی اور اس پہ شروع ہو گئے۔ وہ یہ رائے سے نقصان کیا ہوگا؟ وظائف بتائے جا رہے، دھڑا دھڑ وظیفے، یہ پڑھ لیں تو آسمان سے جو ہے نا وہ برسات ہونا شروع ہو جائے گی، یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر بالفرض نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے اتنے وظیفے پڑھے، ہمارا کام نہیں۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی ہم جب تک سامنے نہیں رکھیں گے، جنگ بدر ہے، آپ علیہ السلام نے 313 اصحاب کو لیا، میدان بدر میں پہنچے، پھر میرے حضور نے دعا فرمائی، پھر میرے سرکار نے دعا فرمائی۔ اصحاب کو لے کر پہلے حضور میدان عمل میں آئے، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، سرکار مدینے میں تشریف رکھتے اور وہیں سے دعا فرماتے، وہیں اصحاب سے فرماتے کہ وظائف پڑھو بیٹھ کر، لیکن حضور میدان عمل میں لے کر آئے اور پھر رب سے دعا کی۔ تو دین جو ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، عمل کرنے کا نام ہے، ہم نے صرف اس کو ورد اور وظیفے کا دین بنا دیا۔ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وظائف کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، دین کوشش بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اب یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں دن بدن یہ والا معاملہ ہمارے یہاں بہت بڑھ گیا، وظائف بتاؤ وظائف بتاؤ، ہر بندہ وظیفہ بتا رہا ہے۔ اگر وظیفے ہی بتانے تھے تو سرکار بھی عملی طور پر حضور کی پوری زندگی دیکھیے، 13 سالہ مکی دور کو دیکھیں، 10 سالہ مدنی دور کو دیکھیں، حضور کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ جد و جہد میں گزرا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، کون سا وظیفہ کس کو بتانا ہے، کبھی بتانا بھی پڑے۔ ہم میڈیسن، طبیعت خراب ہوتی ہے، اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتا ہے بھائی اتنی ڈوز لینا، اتنے دن تک لینا۔ میڈیکل اسٹور پہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اپنی مرضی سے کوئی دوائی اٹھا لیں، کسی کی پیکنگ اچھی لگی اٹھا کے کھانا شروع کر دیں، نہیں، ہر دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے ہے، لیکن جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہمیں نہ کہے ہم یوز نہیں کرتے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ بس جس نے جو وظیفہ بتایا اس کو شروع ہو۔ تو وظائف سے میں کہتا ہوں اگر کبھی کوئی وظیفہ پڑھنا بھی ہو تو کسی صاحب سے، کسی صاحب ارشاد سے اجازت لے کر پڑھا۔ ہاں ایک وظیفہ ہے جس کی اجازت خود رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حکم دیا، اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت
نہیں. اور کون سا درود پڑھیں؟ جو درود آپ کو پسند ہو وہ پڑھنا شروع کریں. جو درود کوئی قید نہیں. درود ابراہیمی آپ کو اچھا لگتا ہے درود ابراہیمی، درود خضری اچھا لگتا ہے درود خضری اچھا پڑھیں، درود تاج اچھا لگتا ہے درود تاج پڑھیں. جو آپ کو پسند ہو. اور کچھ نہیں تو صلو علیہ وآلہ یہ بھی درود ہے. صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود ہے. ایک درود مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میری کتاب بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو پیش کی، کتابچہ ہے اس میں کافی سارے درود میں نے جمع کیے ہیں. یہ درود مجھے بہت زیادہ ذاتی طور پہ بھی بہت پسند ہے. وہ ہے اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اس کو کہتے ہیں درود معطر. کیا کہتے ہیں؟ درود معطر. کہیے سبحان اللہ. درود معطر یعنی اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی کے منہ سے بو بھی آتی ہو نا، وہ اس کو کثرت سے پڑھے تو اس کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے. کیونکہ معطر اور معمبر آقا کا وہ بڑا خوبصورت درود ہے، مختصر اور بڑا جامع ہے. اللہم صلی وسلم. پڑھیے ذرا میرے ساتھ. اللہم صلی وسلم صلی وسلم اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. کیا خوبصورت درود ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. تو یہ چلتے پھرتے بہت آسان درود ہے. ہمارے یہاں ایک خاتون ہے، ہمارے دوست ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی والدہ ہیں. ان کی زبان میں نا پرابلم تھی، وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی. تھوڑا سا بھی اسپائس لیتی تو وہ تکلیف شروع ہو جاتی. تو مجھے میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ درود پڑھیں. میں نے تو سنا ہے کہ منہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں. کچھ عرصہ انہوں نے پڑھا تو ماشاءاللہ ان کی وہ تکلیف بھی غائب ہو گئی. تو بہت علاج انہوں نے کرایا ہوا تھا، لیکن اس درود کی برکت ہے. تو درود کی برکت ہی برکت ہے. یقین کریں، میرے ابھی کووڈ میں ڈاکٹر صاحب کے شاید علم میں ہو، ہمارا ایک گھر ہے، وہاں ایک چھوٹا سا ہم نے ایک گوشہ بنایا، اس کا نام رکھا گوشہ درود و سلام. ایک جمعرات، ہر جمعرات کو ہم بیٹھتے ہیں، تو ایک جمعرات جو پہلی تھی اس میں 4 اور 5واں میں 5% ہوتے. 5 لوگ آئے، عشاء کی جماعت کی، اس کے بعد وہاں درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد ایک صاحب تھے انہوں نے نعت پڑھ لی. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کچھ گفتگو کریں. میں نے ایک حضور کی حدیث بیان کی اور دعا ہوئی. اگلی جمعرات 6 لوگ، پھر 8 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے، 25 ہو گئے. اب جناب وہ جو جگہ تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس جگہ کا، وہ جگہ بھر گئی. اب کیا کریں، اندر والا ہال پورا توڑ کے اس کو بڑا کیا، وہ بھر گیا. چھت پہ انتظام کیا، وہ. اب فیملی بھی رہ رہی تھی، کیا کریں ہم، پبلک بہت آ رہی. تو میں نے ایک دن کتاب پڑھا تھا حضرت واصف علی واصف، تو اس میں ایک جملہ تھا وہ بڑا خوبصورت. اس کے بعد مجھے سمجھ آ گیا. فرمانے لگے اپنے گھر میں ان کی یاد کا ایک گوشہ تم بنا دو، پورے گھر کو وہ خود معمبر کر دیں گے. کریں وہ چھوٹا سا گوشہ کیا بنانا تھا کہ اب وہ پورا گھر ہی گوشہ درود و سلام والا گھر بن گیا. ہماری فیملی برابر میں ایک اور جگہ تھی، وہاں شفٹ ہو گئے. اب اس گھر کو اسی کام کے لیے نارتھ ناظم آباد بلاک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود کی برکت ہے. اچھا، اس کے بعد میرے بہت سارے ایسے معاملات تھے پیچیدہ قسم کے جو حل نہیں ہوتے تھے، اللہ پاک نے درود کی برکت سے وہ بھی سارے حل فرمائے. تو گھر میں کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ کوئی بنائے اور اس کا نام رکھیں گوشہ درود و سلام.
کیا رکھیں؟ گوشہ درود و سلام. ہفتے میں ایک دن ہی صحیح فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ایک ایک تسبیح ہر بچے کو دیں، سب درود پڑھیں، اس کے بعد کوئی نعت پڑھنے والا بچہ ہے نعت پڑھائیں، کچھ حضور کی حدیث یا سیرت کی کسی کتاب سے حضور کا کوئی واقعہ سنائیں، اس کے بعد دعا کریں. یقین کریں یہ چھوٹی سی محفل گھر میں آپ شروع کریں، ہفتے میں ویک میں بھلے ایک دن کر کے دیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی برکتیں دیکھیے گا. اور اگر فیملی ممبرز اور ہیں ان کو بھی، جو قریبی لوگ ہیں جو گھر میں آ سکتے ہیں ان کو بھی بلائیں، بچے جمع ہوں، سب بیٹھیں. اس سے کیا ہوگا؟ عشق کی ایک شمع روشن ہوگی، پورا گھر ہی عشق رسول سے معطر اور معمر ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم سب جمع ہیں تو اس موقع پر میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ وہ بھی ہم سنتے جائیں، تاکہ ایک تحفہ یہاں سے، جہاں درود شریف کا تحفہ لے کر جاتے ہیں وہاں ایک حضور پاک کی حدیث بھی اپنے ساتھ لے جائیں. یہ حدیث پاک حضور کے ایک صحابی ہیں ان سے روایت ہے، اور حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ رب کعبہ کی قسم. اب قسم کون کھا رہا ہے؟ میرے حضور، جن کے شہر کی قسمیں میرے رب کھاتا ہے. ہائے واہ واہ واہ. حضور نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا 3 باتیں. فرمایا غلاموں، پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں. بے شک. رب کعبہ کی قسم، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں، دینے سے مال بڑھتا ہے. بس یہ فارمولہ ہے. 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ نے اسے مال و دولت نعمتوں سے عطا کی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں رہیں، کم نہ ہو، تو ان 2 باتوں پر عمل کرتے رہیں، کبھی بھی کمی نہیں ہوگی. پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کبھی بھی مال کم نہیں. یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. جس کنویں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں اس میں تازہ پانی، لوگ نکالنا چھوڑ دیں جوہڑ بن جائے گا، کھائی جم جائے گی. یہ اصول ہے. دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا میرے غلاموں، معاف کرنے سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی. معاف کرنے سے عزت میں کمی واقع نہیں، یعنی عزتوں میں اضافہ ہوتا. بے شک. ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو ہم معاف کر دیں گے وہ کہے گا بھائی کمزور آدمی ہے، واہ معافی مانگنے آ گیا ہے تو بڑا کمزور. حضور فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے سے رب کعبہ کی قسم عزت میں کمی واقع اضافہ ہوتا. اچھا ایک اور بات، معاف کرنا یہ میرے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت. آپ علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، پیاروں کے کلیجے چبائے. حضور علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے. حضور نے سب کو معاف کیا. حضور کی سب سے بڑی سنت ہے معاف کرنا. پر یاد رکھیے کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا. معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کا وصف ہے، چھوٹا آدمی کبھی معاف نہیں کر سکتا. اور اگر کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا بنا دیتی. کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا بنا، اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات میرے حضور نے قسم کھا کے یار ہمیں کسی نے، ہماری ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ کسی نے شادی میں نہیں بلایا ہوگا، رشتہ نہیں دیا ہوگا، کیا ناراضگی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس نے محفل میں نہیں بلایا، یا کوئی واٹس ایپ پہ ہمیں صحیح جواب نہیں دیا، رپلائی صحیح نہیں. ہماری لڑائیاں کیا ہوتی ہیں؟ تھوڑا بہت مال کھا کے بھاگ گیا ہوگا اور کیا ہوگا.
لیکن حضور دیکھیں کتنے جانے تو عالم کی سنت دیکھیے کہ حضور نے کیسے معاف فرمایا، کس کس کو معاف فرمایا۔ اللہ، میں کیسے کیسے واقعات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں، سیرت کبھی اٹھا کے دیکھیں۔ یقین کریں میری زندگی میں نا کبھی بھی کوئی مشکل وقت آیا، میں انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف جب بھی جانے لگا نا، تو میرا معمول ہے کہ میں حضور کی سیرت پڑھنا شروع کر دوں، اور سیرت پڑھتا جاتا ہوں، آنسو گرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی موٹیویشن ملتی ہے، شکوہ رنج و علم لایا نہیں زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ بس کبھی بھی ایسا ہو تو حضور کی سیرت پڑھ کے دیں، قرآن کو پڑھ کے دیں، آپ کو ایسی موٹیویشن ملے گی، حیران ہو۔ تو معاف کرنا سیکھیے۔ اور میں آج کل ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں حضرات گرامی قدر، اب واٹس ایپ پہ نا عید مبارک ہوتی ہے، پہلے لوگ ملتے تھے، اب نہیں ملتے۔ آج کے دور میں بہت غنیمت ہے اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے، ملتا ہے، اور پھر بھی آپ منہ بھلا کے بیٹھے رہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، غنیمت ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی سوری کر رہا ہے، فوراً قبول کریں۔ اب دن بدن لوگ تو واٹس ایپ پہ عید مبارک کہیں گے، اب تو جنازے میں بھی واٹس ایپ پہ تعزیت ہو جاتی ہے، کون آتا ہے؟ ہر بندہ بیزی ہے، لیکن کوئی آ جائے دل بڑا کرے، ملا۔ یہ جو عید آتی ہے ہم گلے ملتے ہیں، 3 دفعہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بغض اناد سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ گلے ملنے کا مطلب کیا ہے کہ دل کو صاف کرو۔ اور حضرات گرامی صاحبوں، ایک راز کی بات آج عرض کرتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ تصوف کی پہلی منزل ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو۔ اگر دل صاف نہیں، آپ کتنا بھی درود پڑھیں، کتنی بھی تسبیحات پڑھیں، دل صاف کر کے جب آپ ایک تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ اور دل صاف کرنے کا ایک نسخہ بھی بتا جو بزرگوں نے سکھایا کہ جب رات کو آپ سونے لگے بستر پر، سارے کاموں سے جب فارغ ہو تو آخر میں یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب کو کروں گا، اس ایک کو نہیں کروں گا۔ ایک کو نہیں کروں، ایسے ہی ہے۔ وہ ایک دفعہ بابا جی جا رہے تھے تو دیکھا کہ کنویں کے پاس لوگ جمع ہیں اور پانی نکال رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کتا گر گیا تھا، کسی نے کہا 100 ڈول پانی نکالو، کسی نے 200 بالٹیاں ہیں، ہم نکالے جا رہے ہیں۔ کیا بدبو ختم ہوئی؟ نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کتا بھی نکالا یا نہیں؟ ہاں جی نا، وہ تو پڑا ہوا لگے رہو ساری زندگی۔ ہم گلے بھی ملتے ہیں، اوپر سے سب کچھ کر رہے ہیں، کنویں کو اوپر سے ماربل لگا رہے ہیں، سب کچھ اندر پڑا ہوا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں بھلاتے آئے۔ یہ اندر بوٹی مشک کب مچاتی ہے؟ جب اندر صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہم کر نہیں رہے۔ صفائی ہوتی کیسے؟ معاف کرنے سے۔ کیسے ہوتی ہے؟ معاف۔ آپ معاف کریں۔ 41 دن اللہ کے لیے رات کو سوتے وقت دعا کریں، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر۔ ایک مرتبہ میں ایک محفل میں اس طرح اسپیچ کر کے نکلا تو ایک خاتون مجھے انہوں نے روک لیا، وہ بھی سن رہی تھی۔ جب میں نکلنے لگا تو انہوں نے کہا بھائی ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگی ایک شخص میری لائف میں تھا، میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ نہ اسے یہاں معاف کروں گی نہ وہاں معاف کروں گی، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا، آپ نے بات کیسی کی کہ میں نے روتے ہوئے اسے دل سے معاف کیا۔ میں نے کہا یار میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ چند دن کی زندگی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار معاف کر رہے ہیں لیکن وہاں بدلہ لیں، یہاں نہیں، وہاں لیں گے، چاہے معافی مانگے بھی نہیں، ہاں اگر معافی مانگی بھی نہیں اس نے تو بھی معاف کر دو۔
सॉरी वो नादिन नहीं है अपनी गलती पे, ना हो तो वो आपसे माफ़ी मांगने नहीं आया, ना फिर भी माफ़ कर। असल में माफ़ करने में ना, ये आपका सवाल है, माफ़ करने में सरासर फ़ायदा हमारा होता है। वो तो माफ़ी मांगने भी नहीं आया, रात को मज़े से सो रहा है। हम जब रात को सोते हैं वही चेहरा हमारे सामने आ जाता है, यार ये हमारी नींद उड़ी हुई। डिप्रेशन की गोलियां हम खा रहे हैं, एंजाइटी हमें, वो तो सो रहा है। माफ़ करने में सबसे बड़ा फ़ायदा किसका होता है? माफ़ करने वाले का। और हुजूर पे कसम खा के फरमाया कि माफ़ करने से इज्जत में कमी आती है। आप माफ़ी मांगते कोई बात नहीं, क्या मेरे हुजूर की सुन्नत है। मैं अच्छा फिर ये नियत करें मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ़ करूँ, अल्लाह अल्लाह दिल को हमेशा सुकून मिल जाए। अल्लाह उसके रसूल के लिए माफ़ करें। ये बात अच्छा तो क्या अर्ज कर रहा था मैं? एक खातून मिली आपको, वो तो हो गए। तीन बातें कर रहे थे। एक हाँ मैं कह रहा था कि एक बात लोग ये कहते हैं यहाँ तो नहीं वहाँ बदला लिया, चलो यहाँ तो वहाँ बदला। तो मैंने एक दिन बाबा जी से पूछा कि किसी से वहाँ बदला ले सकते हैं, यहाँ तो चलो माफ़ कर। पर माने लगे बेटा माफ़ कर दिया करो, वहाँ पे मत रखना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे किसी और ने भी अगर वहाँ रख लिया, किसी और ने भी वहाँ रख लिया, और हो सकता है वजन तुम्हारा कमज़ोर हो, तुम तो समझ रहे हो कि मैं हक पे हूँ, यहाँ तो घुमा दोगे अच्छा वकील करके, वहाँ कैसे घुमाओगे? माफ़ कर, माफ़ कर। फिर माफ़ करने में ना एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, हो सकता है कि बात जिसे समझ में आ जाए तो इज़हार नहीं है। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मुआफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। हैप्पी लाइफ का ये फार्मूला है भाई, मज़े में रहो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, सबकी खैर ते सबका भला ते अल्लाह ही अल्लाह। फ़कीरों का काम ये है, हर दफ़ा हम महफिल में आके बैठे, गले भी मिले, वही दिल में वही चीज़ें लेके जा रहे हैं। अरे क्या कमाया हमने? दिलों को साफ और फिर तस्बीह पढ़ के कमाल, आपको मज़ा आएगा, दुरूद पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आखिरी बात मैं पहले ये हदीस मुकम्मल कर लूँ, दो बातें होंगी। पहली बात क्या थी? सदका करने से माल में कमी वाक़ई नहीं। दूसरा, माफ़ करने से इज़्ज़त में कमी वाक़ई। तीसरी बात, ये बड़ी अहम बात है और हमारी सोसाइटी में ये बड़ी कॉमन हो गई है, और इसको मैं समझता हूँ कि देखिए कितनी प्यारी बात हुजूर ने कब हमें अता फरमा दी। फरमाया जो अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है मांगने का, कुदरत उस पर तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देती है। अल्लाह, ये बात बड़ी अहम है, तवज्जो से सुनिए। जो अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है, सवाल, इससे मांग लिया, उससे मांग लिया, कुदरत उस पर तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देती है। इस वक्त हमारे मुल्क का जो हाल है, सरकार से लेकर दरबार तक हर जगह जाएं मांगने को, पूरी कौम ने कशकोल उठाया। पहले हस्बे इस्ताअत हर शख्स बांटता था, यानी सब्ज़ी लेने मुझे याद है मैं जाता था तो सब्ज़ी वाला सब्ज़ी देकर थोड़ी मिर्चें धनिया एक्स्ट्रा डाल देता। गोश्त वाले ने गोश्त दिया, एक बोटी एक हड्डी ऊपर से उसने डाल दी, चलो देते, ज़्यादा देते, बांटते थे। फ्रूट वाले ने कहा भाई दर्जन दे दो, 12 केले डाले, एक ऊपर से उसने डाल दी। सेब लिए भाई 12 ले लिए या दर्जन जो भी है, किलो लिए, एक ऊपर से उसने दे दिया। ये ऊपर देने का रिवाज था मुसलमानों का। आटा तोल लें, तोल लिया, तराजू पूरा है, ऊपर डाल दो।
دودھ چیزیں. اب تو وہ دور آ گیا کہ آدھا کلو مانگو 400 گرام ملتا. کمرشل ہو گیا. 1 کلو دیجئے 800 گرام کا پیکٹ ہاتھ میں. لیٹر پورا پیٹرول کا بھی نہیں ملتا. پیسے پورے لے رہے. ڈنڈی مارنا شروع کیا, پھر مانگنا شروع کیا سب. جو دینے والی قوم تھی, یعنی ہر جمعرات کو لوگ کوئی ریوڑی بانٹ رہا ہے, کوئی جلیبی بانٹ رہا ہے. قوم پوری بانٹنے پہ لگی ہوئی تھی. اب پوری قوم مانگنے پہ لگی. کوئی کسی نام پہ, کوئی کسی نام پہ, کوئی کسی نام پہ. کشکول سب نے اٹھائے ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوگا اور مانگنے سے تنگ دستی کا دروازہ کھلتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا. غریب آدمی بھی ہے نا, ایک روٹی ہے, آدھی دے دو. آدھی نہیں دے سکتے, 1 کوارٹر دے دو. اس میں سے وہ نہیں دے سکتے, 1 لقمہ اللہ کے لیے دے دو. دے کر دیکھو, دینے سے مال بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حدیث سنی, یہ دین دینے والا ہے, مانگنے کی ترغیب. ہاں کبھی حالات ایسے ہو جائیں کسی پر تو بھی ہمیں مجبوری اور اس کو عادت نہیں بنانی. یہ جو عادتیں بن جاتی نا, مارکیٹ کی پوری پریکٹس کیا ہے, سارے مارکیٹ والے بیٹھے ہوئے, پورا سسٹم ہمارا ادھار پہ چل رہا ہے, پورا نظام ادھار پہ. ہوتا کیا ہے, ذرا سا کرائسس آئے سب پریشان کیونکہ ادائیگی نہیں ہو پاتی. جو سسٹم ہی ادھار پہ لے کے چل رہے, اس سے مانگ لیا, اس سے مانگ لیا, اس سے. کیش پہ کام کریں. سکون والی. اپنے اوپر اتنا بوجھ لے کر کیوں لیٹتے ہیں رات کو؟ اپنے پیسے نکال کے یہ پراپرٹی لے لی, وہ پراپرٹی لے لی, وہ سامان خرید لیا, لوگوں کے پیسے ادھار ہے. ارے کیش پہ خریدو گے چیز بھی سستی ملے گی, نفع وہاں زیادہ ہوگا. تو ادھار سے, مانگنے سے بچنا چاہیے, سوال سے بچنا چاہیے کسی بھی نام میں. یہ بھی ہمارے یہاں بعض لوگ